للذین احسنوا الحسنى. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ تقریباً 4 خطبات جمعہ سے ہمارا ایک موضوع چلا آ رہا ہے قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 25 سورۃ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے وی آئی پی بندے، خاص بندے، ان کی صفات کیا ہیں۔ سورۃ الفرقان کا جو آخری حصہ ہے یا آخری رکوع ہے، سورہ فرقان کی آیہ نمبر 63 سے لے کے آخر تک یعنی 77 تک تقریباً 13 سے 14 صفات کا تذکرہ ہے۔ ہر ایک صفت کو ہم بالاستیعاب اس کو پڑھ رہے ہیں، اس سے سیکھ رہے ہیں۔ اب تک ان 13 یا 14 صفات میں سے تقریباً 9 کو ہم پڑھ چکے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے عباد الرحمن، رحمان کے بندے اپنے ظاہری حال سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ نمبر 2، ان کی چال ٹھیک ہوتی ہے، یمشون علی الارض ہونا۔ نمبر 3، ان کا بول ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کب کس سے کیا بات کرنی ہے۔ ان کا دن ایسا گزرتا ہے تو فرمایا ان کی راتیں بھی شاندار ہوتی ہیں۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سرب سجود اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ پھر نمبر 5، ان کو اپنی نیکی کے اوپر کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیکی بھی کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے دن اور رات بھی گزارتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر یہ ان کی شخصیت ظاہری طور پر تعمیر ہو گئی، تو اب ان کا معاش، ان کا رزق، اس کا بیلنس کیسے ہے، اس کے لیے چھٹی صفت کا اضافہ فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ اپنے معاش کو بیلنس رکھتے، فضول خرچی نہیں کرتے اور بلا ضرورت خرچ نہیں کرتے، اسراف اور تبذیر دونوں سے اپنے مال کو بچاتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ انفرادی معیشت کے لیے ایک بندے کے ذاتی جو معیشت کے معاملات ہیں ان کے لیے بہترین اصول دے دیا، بحیثیت مجموعی من حیث القوم، کسی قوم کی معیشت کی بہتری کے لیے یہ بنیادی اصول قرآن مجید نے دے دیا کہ بھئی میانہ روی اختیار کرو، ضرورت سے زائد کسی چیز کو خرچ نہ کرو۔ پھر اس کے بعد آیہ نمبر 68 جہاں پر گزشتہ خطبہ جمعہ ہمارا ختم ہوا، اس کے اندر 3 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ایک آیا اس کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ۔ نمبر 1، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اوورال نمبر 7 کہ شرک سے بچتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ نمبر 8، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی معصوم جان کو قتل نہیں کرتے، یعنی بے ضرر ہوتے، کسی کے مال و جان کے لیے خطرہ نہیں بنتی۔ اور اوورال نمبر 9 اور اس آیات کے اندر نمبر 3، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ اب اس آیات کے اندر 3 اکبر الکبائر کا تذکرہ ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یعنی صغائر، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ انسان کو نیکی کرتا ہے روز مرہ تو وہ خود بخود جھڑتے چلے جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لیکن جو اکبر الکبائر ہیں ان کے لیے کمپنسیشن، یعنی جس کا نقصان اس کے اندر ہوا ہے، بندے کا ہوا ہے تو بندے کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق ضائع کیا ہے تو اس کی جو سزا ہے، پلنٹی ہے، کفارہ ہے، اس کو بھگتنا، اور پھر اس کے بعد آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرنا، اکبر الکبائر کے لیے یہ لازم ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر 3 بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، شرک، نمبر 2 معصوم جان کو قتل کرنا، اور نمبر 3 زنا کرنا۔ احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں
تو اس کے اندر متعدد احادیث ہمیں ایسی ملتی ہیں ذخیرہ حدیث کے اندر، بخاری شریف اٹھائیے، مسلم شریف اٹھائیے، صحیح ستہ اور دیگر جو کتب احادیث ہیں، ان کے اندر متعدد احادیث آپ کو اکبر الکبائر کی ملتی ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں کی فہرست، تو وہ بہت کثرت کے ساتھ ہے، ان سب کو یہاں پر کوٹ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آیا ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے سورۃ الفرقان کے نمبر 68، یہاں پہ 3 گناہوں کا تذکرہ ہے، اس کے ذیل میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک کا تذکرہ کیا۔ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث پاک جو میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول ہے۔ شان نزول کہتا ہے ریولیشن بیک گراؤنڈ، یعنی کون سی آیہ کس وقت نازل ہوئی۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام کا ارادہ یہ ٹھہرا کہ میں کہیں باہر جاتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام باہر نکلے تو میں بطور خادم کے، بطور غلام کے حضور کے ساتھ ہو لیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی خوش قسمتی تھی، ہر ایک اس کو خوش قسمتی سمجھتا تھا کہ حضور کی خلوت کے لمحات میں سے اگر کچھ حصہ، کچھ حظ مل جائے تو کوئی بہت قیمتی بات علوم نبوت میں سے سیکھنے کو مل جائے گی۔ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں بطور خادم آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، تو دونوں نکلے۔ حضور پاک علیہ السلام ایک ٹیلے پہ طبیعت ٹھہری کہ یہاں پر تھوڑی دیر قیام کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام ایک پتھر میں اونچے تشریف فرما ہوئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ایک پتھر تھا، وہاں پر بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے خلوت کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر الکبائر کیا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ کیا ہے، تاکہ میں ان سے بچ سکوں اور لوگوں کو بتا سکوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہی اکیلا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری ساری توجہات، تمہاری ساری دعاؤں کا مرکز، تمہاری سب حاجات کا ذریعہ، اس کو پورا کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ عرض کی، یا رسول اللہ اور کون سے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچنا، شہادت زور سے اپنی حفاظت کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے؟ فرمایا کہ شراب نوشی سے اپنی حفاظت کر۔ عرض کی، یا رسول اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا کہ اس جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ رب العزت نے محترم ٹھہرایا ہے، یعنی کسی معصوم جان کو قتل کرنے سے اپنے ہاتھوں کو بچانا۔ یا رسول اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے سے بچنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی سے ہٹ کے دیگر عورتوں کے ساتھ زنا کرنا جائز ہو جائے، بلکہ دوسری حدیث پاک میں اس کی مزید تشریح موجود ہے کہ جو شخص اپنے محلے میں اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ گن مارتا ہے، فرمایا کہ اس کو 10 گنا زیادہ زنا کا سزا اس کو ملتی ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اس موقع پر یہ آیہ نمبر 68 یعنی سورۃ الفرقان کے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس میں 3 اکبر الکبائر کا تذکرہ ہے، اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ میں اکبر الکبائر کا تذکرہ موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ جو شریعہ اتری ہے، یعنی جو شریعہ لا ہے، اس کے 5 آبجیکٹیوز ہیں، 5 اس کی مقاصد ہیں، جن کو مقاصد شریعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جو علماء کبار ہیں، اگر جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے، امام شاطبی رحمہ اللہ دیگر علماء نے ان کو مقاصد شریعہ کا نام دیا یا مقاصد خمسہ کا نام دیا۔ 5 مقاصد ہیں جن کے لیے شریعہ اتری ہے۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 انسان کے مال کی حفاظت کے، کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرے، اس کے مال کو لا يحل لامرئ مسلم ان ياخذ مال اخيه الا بطيب النفس، کسی دوسرے کے مال کو اس کی طیب نفس کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ تو شریعہ کا پہلا مقصد مال کی حفاظت کرنا، دوسرا مقصد نفس جان کی حفاظت کرنا، تیسرا مقصد حرص نسل اور عزت کی حفاظت کرنا، چوتھا مقصد عقل کی حفاظت کرنا، پانچواں مقصد دین فیت عقیدے کی حفاظت کرنا۔ یہ 5 جتنے قوانین آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ترتیب پائی۔ مثال کے طور پر
مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے قانون بنایا قطع ید، جس کو حد سرقہ کہتے ہیں، چوری کی سزا اس کے لیے بنائی تاکہ کسی انسان کی ضرورت نہ ہو کہ دوسرے کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالے، اس کے لیے تھریٹ بنے، خطرہ بنے، اس کے لیے سرقہ کا قانون متعارف کروایا گیا۔ اسی طرح سے حد شرب خمر ہے، یعنی انسان کی عقل کی حفاظت کے لیے شراب کا جو حد ہے، سزا ہے 80 لیشز، 80 کوڑے، اس کے لیے وہ متعارف کروائے گئے تاکہ انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ عقل اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے انسان کے دین کی حفاظت کے لیے، فیتھ اور اس کے بلیف عقیدے کی حفاظت کے لیے ارتداد، اپوسٹسی، یعنی مرتد کی جو سزا ہے وہ متعارف کروائی گئی۔ انسان کے مال کو محفوظ رکھا، انسان کے جان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا متعارف ہوا؟ دیت کا قانون یا قصاص کا قانون متعارف ہوا کہ جو کسی دوسرے کو قتل کرے گا بدلے میں اس کو یا تو قتل کیا جائے گا اور یا پھر ورثہ معاف کر دیں یا بلڈ منی پہ ایگری کر دیں اس کے لیے۔ 5ویں نمبر پر انسان کی عزت اور اس کی نسل کی حفاظت کے لیے 5واں قانون متعارف کروایا گیا، جس کو حد زنا کہتے ہیں۔ کہ حد زنا کیا ہے؟ اس میں مختلف آپشنز ہیں۔ اگر غیر شادی شدہ زنا کا مرتکب ہے اس کے لیے قانون ہے 100 لیشز، یعنی 100 کوڑے اس کو لگائے دیں گے، مرد ہے یا عورت۔ شادی شدہ ہے، زنا کا مرتکب ہے، ثابت ہو جائے 4 گواہوں سے یا 4 اقرار کے ذریعے سے وہ ثابت ہو جائے، اب اس کے اوپر رجم ہے، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے اس کو جو ہے وہ موت کے منہ میں اتار دیا جائے۔ اس کو زندگی کا حق نہیں ہے، اب یہ اللہ کا حق تھا تو یہ اس پر نافذ کر دیجئے گا، رجم۔ اب اس میں اگر کوئی بندہ بھی معاف کر دے تو یہ سزا معاف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے۔ انسانوں کی نسل، عزت اور بحیثیت مجموعی پوری قوم کا تمدن، اس کے تحفظ کے لیے حد زنا کو متعارف کروائے گا۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے یا اس پر سزا نہیں ہوتی یا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اب وہاں کی نسل خراب ہو جاتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، مرد کا عورت پر، عورت کا مرد کے اوپر اعتماد ختم۔ اب اس دوران جو نسل نہیں پروان چڑھے گی وہ کون ہوں گے؟ کرائم پیشہ ہوں گے، جرائم پیشہ ہوں گے، کرمنلز ہوں گے، وہ معاشرے کے لیے خطرہ بنیں گے، معاشرے کو انسیکیور کریں گے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا اور اس کی سزا سخت رکھی۔ اس لیے یہ جو آیا ہے آیت نمبر 68، اس کا جو اگلا حصہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، فرمایا ان 3 بڑے گناہوں سے بچو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، یہ گناہ کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، تو اس کو اس کا آثام پہنچے گا۔ اب آثام کیا ہے؟ بعض مسلم فرماتے ہیں کہ آثام جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، جہنم کے اندر 2 کنویں ہیں، جڑواں وہ ساتھ ساتھ، ایک کا نام غی ہے، ایک کا نام آثام، جہاں پر زناکار مرد اور عورتوں کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ مرد اور عورتوں کو الٹا ان کی چھاتیوں کے بل زانیوں کو وہاں پہ لٹکایا جائے۔ اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 2 کنویں ہیں، اللہ نے اعلان کیا کہ بھئی اس گناہ سے بچو، ورنہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس گناہ میں اپنے آپ کو گندا کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، تو وہ آثام تک پہنچے گا، اس کی یہ سزا ہے، لیکن یہ آخرت کی سزا ہے۔ اس کی دوسری تفسیر آثامہ یہ اسم سے ہے، اسم کہتے ہیں گناہ کو، آثام کہتے ہیں گناہ کے بدلے کو، یعنی جس نے یہ گناہ کیا تو اب اس کے لیے آثام ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے، اب اس کو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ وہی حد ہے، وہی سزا ہے جو شریعت نے متعارف کروائی ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے 4 گواہ یا 4 اقراروں سے ثابت 100 کوڑے، شادی شدہ ہے تو رجم۔ فرمایا یہ آثام ہے، یہ بدلہ ہے اس کے لیے، آثام بمعنی بدلے کے ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اب اس کے اندر اب یہ اللہ کا حق ہے اس کے اوپر، اب یہ ثابت ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، آگے جو اس کے ساتھ آیا ہے وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی۔ ان 3 گناہوں کے بعد جو اللہ نے تذکرہ فرمایا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کیا جاتا رہے گا۔ یضاعف، ضعف سے، ضعف کہتے ہیں دگنے کو، بڑھایا جاتا رہے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس کے اندر وہ ہمیشہ ذلیل ہو کر کے اسی عذاب کا حصہ رہے گا، شکار رہے گا، جو شخص ان گناہوں کے اندر مرتکب ہوگا۔ الفاظ پہ غور کیجئے، یضاعف، دگنا کر دیا جائے گا۔
मुफस्सिरीन इकराम रहमतुल्लाह ने इस आया से अजाब कब्र को साबित किया है कि दोगुना कर दिया जाएगा। क्या मतलब? पहला अजाब कहां पे है? पहला अजाब वो आलम बरज़ख में है और वो कब्र है, पहला अजाब वहां पे है। आपको मार्केट में कई सारे स्कॉलर मिलेंगे, अकल परस्त, मगरिब परस्त, खास तौर पर जो मुनकरीन हदीस से मुतासिर लोग होंगे। अजाब कब्र कहीं से कुरान से साबित नहीं है, अजाब खबर नहीं है, कुरान मजीद से साबित नहीं है। कोई आयत खोल के दिखाएं, अपने अलामा से पूछो, अपने मौलवी से पूछो, कुरान मजीद में कौन सी आयत है जहां पे अजाब खबर है? कोई नहीं है। तो लिहाजा नहीं है ये। असल बात उन्होंने एक की दो शिकार कर ली। एक तो आपको अजाब खबर का मुनकिर बना दिया, दूसरा आपको इस बात पे उन्होंने एग्री कर लिया कि हुज्जत सिर्फ और सिर्फ कुरान है, हदीस की कोई हैसियत नहीं है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। क्यों? कुरान मजीद से उन्होंने तलाश करने का कहा था, वहां से मिले नहीं। आपके ज़हन में भी डाउट आ गया, अरे भैया कुरान मजीद में तो नमाज की रकात भी नहीं है, फिर क्या करोगे? फजर की 4 रखते हैं, जोहर की 12 हैं, असर की 8 हैं, मगरिब की 7 हैं, ईशा की 17 रखते हैं। कुरान मजीद में कहीं नहीं है, कुरान मजीद में कहीं नहीं है कि तहज्जुद कितनी रकतें पढ़नी है, ज़कात देनी है। कुरान मजीद में ये तो हुक्म है, कब कितनी देनी है, कब किस पर फर्ज है, कुरान मजीद में नहीं है। कहां जाएंगे फिर? हदीस पाक का इनकार करोगे तो कहां जाओगे फिर कुरान मजीद का तर्जमा भी तुम करोगे तो फिर तुम्हें हदीस की तो जरूरत नहीं है, तुम लुगत से करोगे। अरबी की लुगत क्या कहती है? डिक्शनरी को देखोगे, डिक्शनरी के अंदर एक एक लफ्ज का 17 मीनिंग है। गुमराही दर गुमराही। जब बुनियाद पे तुम फसाद डालोगे ना, तो जितनी दीवार ऊपर तक जाएगी वो सारी टेढ़ी जाएगी। फारसी में कहते हैं खिश्ते अव्वल चून हद में मार कच ता सुरैया में रवत दीवार कच। पहली ईंट तुमने टेढ़ी रख दी तो सुरैया आसमान तक जितनी दीवार जाएगी ना, वो सारी टेढ़ी जाएगी। अगर तुमने बुनियाद ये रख दी ना कि हदीस पाक की माअज़ल्लाह जरूरत नहीं है, कुरान मजीद काफी है, तो अब तुमने कुरान मजीद का तर्जुमा तुमने अपनी अकल से करना है और लुगत से करना है। लुगत देखते हो तो सलाह यानी जिसको हम नमाज कहते हैं, जो हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सलाह के 17 मीनिंग है, 17 मीनिंग्स हैं डिफरेंट सलाह के। हदीस पाक को, सुन्नत रसूल को अपने बीच में नहीं लाना। डिक्शनरी ये कहती है कि सलाह का मतलब है हिलना हिलाना, तहरीक सलावैन, अपनी पुश्त को हिलाना, अपने बम्स को हिलाना। अब ये क्या है? ढोल है, धमाल है, डांस है, रक्स है। आपको कई सारे ऐसा तबका आपको इस वक्त जिंदा सलामत मिलेगा आपके इर्द गिर्द, जो कहते हैं बस यही नमाज, ये साड़ियां नमाज उत्थे होंदियां ने जनाब, दिल दी नमाज, ए नमाज कोई नहीं। ये सारे इशारात हैं इनकार हदीस के, इनकार सुन्नत। अब क्या है? अज़ाब कब्र मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? कुरान मजीद में आया नहीं। भाई हम तो ईमान रखते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की लाई हर बात, चाहे वो वही मतलूब हो कुरान मजीद की शक्ल में हो, चाहे वही गैर मतलूब हो, हुजूर का जाती अमल क्यों ना हो, हमारे लिए वही हुज्जत है। कुरान मजीद ना मक्का में उतरा है, ना मदीना में उतरा है। हमारा अकीदा ये, कुरान मजीद हुजूर के सीना अक़दस पे उतरा है। हुजूर जो फरमा देंगे, कुरान मजीद भी तो हुजूर ने बताया ना किस पर नाजिल हो, हुजूर पर नाजिल हो, हुजूर ने बताया कि ये कुरान मजीद। अगर हदीस का इनकार करोगे तो मतलब कुरान मजीद का भी तुम इनकार करोगे। कुरान मजीद पहाड़ पे तो नहीं पड़ा हुआ था कि अल्लाह ने कहा कि इसको ले लो और जो हुजूर जाती तौर पर जो फरमाएंगे वो ना लो। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह हिदायत दे ऐसे जालिमों को। तो इसमें जो अल्लाह ने फरमाया युज़ाअफ़ लहुल अज़ाब, सैकड़ों अहादीस हैं इसके साथ जो अज़ाब कब्र के सबूत के ऊपर दलालत करती। हुजूर गुजरे थे कब्रिस्तान से, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर कशफ हुआ, फरमाया कि इन दो लोगों को सजा मिल रही है, इनके लिए दुआ करो। एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसके लिए दुआ करो। दूसरा गीबत की बुराई के अंदर मुब्तला था। अब ये अज़ाब कब्र के सबूत के लिए और क्या दलील चाहिए? अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फरमाया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। क्या मतलब? फिर मजीद वजाहत फरमाई कि जब मैयत जाती है कब्र में, तो अगर वो नेक है, साले है, अल्लाह के कुर्ब में है, तो जन्नत की एक खिड़की उसकी तरफ खोल दी जाती, वरना जहन्नम से झुलसने वाली हवाएं उसके लिए खोल दी जाती। ये सारा अज़ाब कब्र ही है, बरज़ख नहीं है। तेरी अकल में नहीं आता तो ना, हम तो अकल के पैरोकार नहीं, हम तो नकल के पैरोकार है। जो अल्लाह रसूल सहाबा इकराम से जो नकल होके हम पर आया है, हमारे तक पहुंचा, हम उसके पैरोकार, अकल के पैरोकार नहीं है। गुजर जा अकल से आगे का ये नूर, चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। फलसफी को अकल में कुछ खुदा मिलता नहीं, इतनी लंबी डोर है पर सेरा मिलता नहीं। अकल में तो शरीयत की कोई बात भी नहीं आएगी, अकल में तो वुजू भी नहीं आता है, अकल में तो वुजू भी नहीं आता है। भाई जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, इसका वुजू के साथ क्या कनेक्शन है? एक आदमी बेवुजू नमाज पढ़ रखा है, उसके ऊपर कोई फरिश्ता आके बम मार देगा,
نہیں، فزیکل کوئی کنیکشن موجود نہیں. کیوں وضو کرتے ہیں ہم؟ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری میں کرتے ہیں. حضور کی سنت کو مان کر کے وضو کرتے. نہ وضو کی ضرورت نہ وضو، پوری دنیا چیخ رہی ہے. آپ پچھلے 50 سال کا آپ لٹریچر پڑھیں، خاص طور پر ویسٹ اور امریکہ کا، یعنی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہوگی، تیسری جنگ عظیم ہوگی، وہ پانی کے اوپر ہوگی، واٹر ریزروز کے اوپر ہوگی. دنیا سے پانی کم ہو رہا ہے اور بلین ٹریلین مسلمان ایوری ڈے دے پرفارم وضو. ان کے نزدیک تو پانی ضائع ہو رہا ہے کیونکہ عقل کے خلاف ہے. چلو پھر عقل کے مطابق، عقل میں نہ اللہ آتا نہ اللہ کا رسول آتا ہے، کیا کرو گے تم؟ اس لیے ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ قرآن اور سننا ہے. قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے. بدلے گی دنیا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمان. فرمایا یضاعف لہ العذاب، عذاب اس دن اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا. اب یہ دگنا ہو رہا ہے جہنم میں جا کے، تو پہلے کہاں پہ ہو رہا تھا؟ قبر میں. تو اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت بہت کھل کھلا کے مل رہا ہے. کوئی انکار کرتا ہے تو کرتا رہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. یہ ہو گئی ہیں 9 صفات جن کو اب تک ہم اسٹڈی کر چکے ہیں عباد الرحمن کی صفات. 10ویں صفت الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. آیت نمبر 70 اور 71. ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن سے بطور بشر، بطور انسان کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. انسان خطا کا پتلا ہے. اول الناس اول ناس. انسانوں کو نمبر 1 تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھئی دوسرے کے گناہ کو اچھالو مت، دوسرے کی تو میں مت پڑو، اس کی کمزوریاں مت تلاش کرو، دوسرے کو کانا کرنے کی کوشش نہ کرو کہ اس کی یہ چیز میرے ہاتھ میں آ گئی نا، پھر دیکھنا اس کو میں کیسے اپنے نیچے لگا کے رکھتا ہوں. اس اپروچ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے تم خود بھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لو تو اپنی نظر کو جھکا کے سائڈ. ہو سکتا ہے کہ اسی لمحے وہ نادم ہو کے اللہ سے توبہ کر لے اور تم اس کے گناہ کو اچھال کے تم اس کی جگہ پہ جہنم میں جل جاؤ. تو اس لیے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ کی ذات توبہ کو قبول کرنے والی ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ترغیب موجود ہے. قل یا عبادی، سورہ زمر جو ہے جس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی سب سے زیادہ رحم والی، سب سے زیادہ نرمی والی آیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جب بھی گناہ ہو جائے اللہ کی طرف آ جاؤ. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. فرمایا اللہ کے پاس آ جاؤ. تو 10ویں جو صفت اس کے اندر بیان ہو رہی ہے وہ توبہ کی ہو رہی ہے کہ توبہ سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے. جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس توبہ سے خوش ہوتی ہے. فرمایا باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیس، 100 بار گر توبہ شکستی باز آ. اللہ کے دربار میں بار بار آؤ. اللہ کے دربار یہ در تم کھلا ہو پاؤ گے، یہاں سے کوئی تانا نہیں ملے گا آگے کہ تم کل بھی آئے تھے، تم فلاں دن بھی آئے تھے، پھر تم اس جرم میں مبتلا ہو گئے. اللہ کی ذات ہمیشہ دامن رحمت میں ڈال لے. فرمایا اللہ کی طرف آؤ. توبہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئ. اللہ کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے توبہ سے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا. اب صحرا میں لمبا سفر ہے، نہ سپر مارکیٹ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے جہاں سے وہ خرید سکے. سواری کے اوپر، اونٹ کے اوپر اس کا توشہ ہے جہاں پہ 10-15 دن مہینے کا توشہ اس کے اوپر ہے. اب راستے میں کہیں تو اس کو درخت ملا، اس نے اپنی سواری کو باندھا اور اس کے نیچے آرام کرنا شروع کر دیا. اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب ہے. اب اس کا اونٹ صرف غائب نہیں ہوا، اس کا توشہ نہیں گیا، بلکہ سمجھو کہ اس کی زندگی چلی گئی. اب 1-2 دن کے بعد پیاس سے وہ مر جائے گا. اب جو ہے اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی.
جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کیا کر سکتے، موت کا انتظار ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی سواری بھی کھڑی ہے جس کے اوپر اس کا توشہ بھی واپس ہے۔ اب اس کی سواری، اس کا توشہ واپس نہیں آیا بلکہ اس کی زندگی واپس آ گئی، اس کی زندگی واپس آ گئی۔ تو اب وہ خوشی کے ساتھ وہ اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کو اس نے شکر ادا کرنا ہے۔ اس نے کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ فرط مسرت سے، بہت زیادہ خوشی سے اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہیں دیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، الٹے اس کی زبان سے الفاظ نکلے، کہنے لگا کہ اے اللہ انت عبدک وانا ربک، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے الٹے۔ اب جتنی اس کو خوشی ہوئی کہ اس کی زبان نے اس کے خیالات کا ساتھ نہیں دیا، جب انسان سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید کا سینٹرل تھیم ہے، یاد رکھیے، مرکزی مضمون ہے، ون آف دا بیسٹ تھیم ہے یہ قرآن مجید کا توبہ، کہ جس میں انسان کو اللہ رب العزت بار بار پکارتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے ساتھ دیکھ تو صحیح تیرا ریلیشن کیا، الذی خلق، وہ خالق ہے تیرا، تیری ماں تجھے جنم دیتی ہے، اس کو تجھ سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ تم مہینے بعد بھی آئے، مہینہ بھر بھی باہر رہے، وہ دروازے کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی، اس کا تیرے ساتھ اتنا تعلق بن جاتا ہے جنم دینے کی وجہ سے، میں تو تیرا خالق، میرے رشتے کا کچھ خیال رکھ کہ میرا تجھ سے رشتہ کیسا، الذی خلقک فسواک فعدلک، آ جا کر واپس میری طرف واپس آ جا کر، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ اللہ کیا کرتے، سیئات لے لیتا ہے، اس کے بدلے میں اتنی زیادہ نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھ دیتے، بشرطے کہ توبہ سچے دل سے۔ اب سچے دل کی جو توبہ ہے اس کی کچھ شرائط ہے، توبہ نصوحہ ہونی چاہیے، توبہ کی پھر کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ بھی توبہ کر اٹھی، پکی توبہ ہونی چاہیے، صحیح والی توبہ نصوحہ۔ فرمایا کہ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اس جرم یا اس گناہ کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان ہوئے، یا تو آپ اس سے معاف کروائیں گے یا اس کا حق ادا کریں، مثلا حقوق العباد میں سے اگر کسی کا حق ضائع کیا معاف کروائیں یا حق ادا کریں، ورنہ اللہ کے یہاں معافی نہیں ہے اس کی۔ فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ صدق دل سے ہو، ندامت ہو، اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آئندہ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہے، you are not going to repeat it۔ فرمایا کہ 4 طرح کے لوگوں پر جنت عاشق رہتی، ایک جس کے والدین کے انتقال اس حال میں ہو کہ کسی انسان نے خدمت کر کے ان کا دل جیتا، دوسرے نمبر پر وہ عورت کہ جس کا انتقال اس حال میں کہ اس کا خامد اس سے راضی، تیسرے نمبر پر وہ شخص کہ جس کی عیالدار ہے، اس کے ڈیپینڈنس بہت کثرت کے ساتھ ہیں، بچے زیادہ ہیں، اس کے انکم ریسورسز کم ہیں، محدود ہیں، لیکن وہ اپنے ساتھ یہ کمٹ کرتا ہے کہ میں زیادہ بوجھ اٹھا لوں گا اپنی بوڑھی کمر کے اوپر، اوور ٹائم لگا لوں گا، زیادہ محنت کر لوں گا، لیکن میں نے صرف اور صرف رزق حلال اپنے گھر میں لے، ایسے شخص پر جنت عاشق رہتی ہے، پھرتا زمین کے اوپر ہے، اصل میں اس کے قدم جنت کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ چوتھا وہ شخص جو ایک عرصے تک کسی گناہ کے اندر مبتلا رہا، پھر اس نے اس گناہ سے ایسی پکی توبہ کی کہ اب اس کا اس گناہ کی طرف آنا اس طرح سے ناممکن ہو گیا، جس طرح جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اس طرح اب یہ توبہ کرنے والا شخص اس گناہ کی طرف واپس نہیں جا رہا۔ فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت عاشق رہتی ہے۔ یہ 10 صفات ہیں سورۃ الرحمن کی جو اختتامی آیات کی روشنی میں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز یہ سیشن چل رہا ہے، آگے 6ٹھا سیشن مزید اگلے جمعے کو ہوگا، جس میں ریمیننگ جو 3 سے 4 صفات ہیں انشاءاللہ عزیز اس کے اوپر بات کریں گے، رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔